حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی، اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا، کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو۔ میرے دوستو، علی اکبر جب گھوڑے سے اترے، پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی، حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا، اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو، وہ علی اکبر چلے، سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن اتنا سمجھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے۔ یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے، اور جمعہ کی رات تھی، کہو سبحان اللہ، جمعہ کی رات تھی۔ میرے دوستو جمعہ کی رات تھی، خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا۔ جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے، کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے۔ ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی، کیا نام ہے؟ حضرت عباس۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا، بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1 لاکھ، مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا۔ اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے، حضرت حسین سو رہے تھے، کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو۔ حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے، کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا۔ تو کہا اس نے اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، سنتے جانا میرے دوستو، حضرت حسین نے کس زبان سے کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا، نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ، اس لیے جمعہ کی رات تھی، اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی، کہو فجر کی۔ اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہوتی گئی، ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا۔ ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اور یزید کے ہاتھ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں۔ سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں، نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا تیار۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک، مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید، کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے۔ کتنی؟ 61 سال۔ حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے۔ حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک، یہاں سے ایک، کون؟ حضرت غرید، اور وہاں سے ایک۔ میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 by 1، ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا۔ وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ جب اوپنر ایسا ہے،
अभी तो मिडल ऑर्डर बाकी है। तो बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों, वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है, सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा, हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों, अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर, वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का, घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा, बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों, अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में एक रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा, बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, वो अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों, 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों, अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों, जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों, अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा, तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों, हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा, मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी। सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों, लिखा, हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते, लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों, आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा, हजरत हुसैन ने वही कर रखा जहां बच्चे के, बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों, लिखा है, हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है,
اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے۔ میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا، ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا، کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، میں میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی۔ حضرت حسین نے فرمایا، میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا؟ حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی۔ حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے، حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا، اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ۔ میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی۔ حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو، ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی۔ حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا، کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے، اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا، ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ گھوڑے پر سوار ہو گئے، اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے، تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے، امامہ دیکھو تو نبی کا ہے۔ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا، 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ، سامنے 4,000 ہوں گے، 40,000 ہوں گے۔ ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے، اربوں ہوں گے، کھربوں ہوں گے، لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی۔ میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی۔ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا، نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا۔ میرے دوستو سننا، مقابلہ چلتا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، ذرا کان کھول کر سننا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے، اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے۔ اور میرے دوستو ایک بات سننا، جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا، سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا۔ کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا، اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا؟ پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا؟ یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے۔ میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے۔ اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے، حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ سب رک گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے، اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا، تھوڑی دیر باقی ہے، 4-4.5 گھنٹے ہو چکے، 5 گھنٹے ہو چکے، سورج ڈوب جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، جو محبت کرے گا مومن ہوگا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ بولو بھائی ساتھ میں بولو، جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں، ساتھ میں بولو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ، یاد رہے گا، ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا نہیں، ایسے نہیں، پورا مجمع کہے گا، یہی تو بیان کا خلاصہ ہے۔ حسین سے محبت کرنے والا، اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا، اور حسین سے نفرت کرنے والا، اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا، ہاں، حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو، صاف رکھو، ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا، بولو نا، حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا، حسین مجھ سے محبت کرتا، اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو نفرت کرے گا وہ، حدیث میں لکھا، بخاری کی حدیث،
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم على الصبيان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گزر رہے ہیں، میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں بھی عصر کا وقت ہے، ہاں سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، صحابہ بچے کھیل رہے، اللہ کے رسول میدان میں آئے، السلام علیکم، سارے بچوں نے، ارے بولو بولو، سارے بچوں نے. اب سننا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، بہت سارے بچے کھیل رہے، ایک بچہ کھیلتا تھا، اللہ کے رسول قریب گئے، اس بچے کو یوں اٹھایا، پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما، ہاں اٹھایا، سینے سے لگایا، اس بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کس کا بچہ ہے؟ بڑے عجیب بات ہے، اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا، یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کرے، لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا، آپ نے پیشانی چوما، آپ نے گلے لگایا، کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون. کیا فرمایا؟ بولو بولو، کیا فرمایا؟ لا ادری، نہ مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول آپ انت لا تدری، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا، اپنے سینے سے کیوں لگایا، اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما، میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ، یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے، تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ جنتی ہے، کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا، اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر. اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا. حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، میرے پیاروں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے. میرے پیاروں وہ کیسا دن تھا؟ کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی. بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175. بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے. اس میں عورتیں بھی، اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی. سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو
خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے. حضرت حسین نے قبول نہیں کیا. بولو حضرت حسین نے قبول. میرے پیارو جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے. ارے میرے پیارو حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا. آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا. اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا. اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا ہاں مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں. میں گناہ برداشت نہ کروں گا. نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا. میرے دوستو اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا. جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت. سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا تمہارا ایک ہمارا ایک ون بائی ون. تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. ان کا نام ہے حضرت غرید. نام یاد رہے گا. حضرت عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر. حضرت حسین نے کہا آپ تو میری ابا کی عمر کے. آپ کہا بیٹا آج جانے دے اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے. یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے سامنے سے آواز آئی ارے کسی جوان کو بھیجو، بوڑھے کو بیچتے ہو. حضرت غرید کی زبان سے نکلا ارے آنے دو، یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے. حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے. ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا. 50 آئے. انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا. جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر. بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے. ارے میرے پیارو حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی، سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے. کتنے؟ پورے چھلنی ہو گئے تھے. اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے. حضرت غرید پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، قریب آ کر کہا غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے. حضرت غرید نے کیا فرمایا سننا. حضرت غرید نے فرمایا حسین اے نبی کے نواسے میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے تھے. حضرت غرید نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا، میرا نبی مجھ سے. میرے پیاروں سنتے جانا، وقت گزرتا گیا، مقابلہ چل رہا ہے. بولو مقابلہ. میرے پیاروں یہ بات بولنا بہت مشکل ہے. جمعہ کا دن تھا لیکن چونکہ کربلا ایک گاؤں اس لیے ظہر کی نماز ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے. ساتھ میں بولو مقابلہ. اور حضرت حسین ظہر کی نماز، جمعہ تو ہونے والی نہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے اور مسافر ہے، 2 رکعت نماز ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی. ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی، جیسے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت حسین نے اعلان فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائیں. کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے. میرے پیارو آپ بتاؤ اگر باپ کو معلوم ہو، میرے کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا، بتاؤ باپ کا دل پر کیا گزرے گی؟ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے. میرے دوستو وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار، علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال، کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا. فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا ابا میں چلا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ایک بار باپ کی پیشانی تو چوم لے.
اور ایک بار مجھے گلے تو لگنے دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, پیشانی کو چوما اور کیا کہا, بیٹا جا, بیٹا جا, آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے, بیٹا جا, شہید ہو جا, قیامت میدان میں تیرے نانا اور ہم سب ساتھ میں ملاقات کریں گے. میرے پیارے دوستو, سننا علی اکبر گئے, جوان تھے نا, ارے بولو نا, جوان بیٹے تھے نا, ہماری بھی اولاد ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہماری بھی اولاد ہے نا. وہ گئے, کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی, بھائی وہ تو چلے گئے, گھمسان میدان میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر پیچھے ہوا, خبر ملی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیارو, حضرت حسین کیسے دل سے آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر جب واپس آ رہے تو گھر میں پیچھے خیمے میں عورتوں کی آواز آ رہی کہ حسین خیمے میں آؤ, حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد میں حضرت حسین دوڑتے 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 پیچھے گئے تو گھر کی عورتوں نے کیا کہا, گھر کی عورتوں نے کیا کہا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا, وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر, وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے, اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو, آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا, بولو باپ تھے نا. کیا کیا, اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا, سینے سے لگایا اور دوڑتے 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 حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا, تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بیٹے علی اصغر, یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں, اس کو پانی پلا دو, ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی اور بیٹے کے دماغ پر لگی. میرے دوستو, وہ جو تلوار آئی وہ پیٹ پر لگی اور میرے پیارو, حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ, 2 جگہ زخم لگا اور وہ حضرت حسین واپس بیٹے کو لے کر آ رہے, تھوڑی دیر میں اس بیٹے نے بھی جان دے دی. حضرت حسین, سننا میرے پیارو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بیٹے کو لے کر آئے اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. آپ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر رکھا, دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا اور کہا, میرے بچوں, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا وہ رونا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے. تلوار تو بہت جلدی ٹوٹے گی. کہا نہ, یہی تلوار کو لے کر میں جاؤں گا, یہ پرانی نہیں ہے, یہ مت کہو یہ تلوار پرانی ہے, یہ مت کہو کہ یہ تلوار ٹوٹے گی, یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کو استعمال کیا کرتے تھے. وہ تلوار حضرت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی, پھر اپنے گھر کی عورتوں کو کہا, وہ پرانی چادر نکالو, وہ بکسے میں سے پرانی چادر نکالو. چنانچہ بکسہ کھولا گیا, اس میں سے ایک لمبی چادر نکالی گئی, پرانی چادر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اپنے بدن پر رکھا اور کہا, لوگوں یہ مت سمجھنا پرانی چادر ہے, یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, وہ امامہ لاؤ, وہ کالا امامہ حضرت حسین کے سامنے لایا گیا جو آپ نے سر پر رکھا اور رو کر کہا, یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ. میرے پیارو, میرے بھاؤ نگر کے جوانوں, بتاؤ, حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور سامنے گئے ہیں, وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی, وہ پرانی چادر تھی, وہ پرانا امامہ تھا, لیکن آج بھی کتابوں میں لکھا, حضرت حسین میدان میں گئے اور 40,000 کا 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا. ارے بولو نا, کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے 4 گھنٹے تک ایک آدمی نے کیسے مقابلہ کیا, میں کہوں گا حسین نہیں تھے, علی کی تلوار کام کر رہی تھی. بولو نا, علی کی, حسین نہیں تھے, فاطمہ کی چادر کی برکتیں تھی. حسین نہیں تھے, نبی کا امامہ تھا. 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, حضرت حسین 4 گھنٹہ مقابلہ کر رہے, سر سے لے کر پیٹ تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے, 72 تیر کے زخم لگے ہوئے. آپ کے ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے, آپ کے ہونٹ پر. اب کیا ہوا, مغرب کا وقت ہونے والا ہے. ارے بولو, کون سی نماز کا وقت ہونے والا ہے, کون سی نماز باقی ہے؟ اس لیے ظہر تو پڑھائی تھی, مغرب کا وقت ہونے والا ہے. سننا, کون سی نماز باقی ہے؟ تھوڑی دیر میں حضرت حسین نے یوں تلوار رکھی, پورا چہرہ لہو لہان, پورا کپڑا لہو لہان, تلوار رکھی اور کہا, کیا کہا, اے لوگوں ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسہ آگے آ چکا, اب پیچھے نہیں جائے گا, مقابلہ ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی اثر پڑھ لو اور مجھے بھی اثر. کیا آواز آئی سامنے سے, پڑھ لو, اثر پڑھ لو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. بولو, سامنے سے کیا آواز آئی, نماز پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں. بولو, نماز پڑھ لو, ہم کو ضرورت.
मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है, और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा, पढ़ लो नमाज पढ़ लो, पढ़ो तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना, कहां भूखा कहां सुलाता है अल्लाह, कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे उनको? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़िफ़ू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लूं, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी। बोलो छोड़ी, क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं, यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आगे आए, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया। मेरे प्यारो, बताओ नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? हाँ, नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया, और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया, और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के नमाज में जब सजदे से उठे, दोनों हाथ कटे, हजरत हुसैन तड़प रहे थे। एक दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम है सिनान। क्या नाम है? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहा था, लोहे की सलाख। अरे हजरत हुसैन तो पहले ही से तीर खाए हुए थे, पहले ही से तलवार खाए हुए थे, आपका बदन तो छल्ली हो गया था। वो सिनान आया और लोहे की सलाख लेकर हजरत हुसैन के सीने पर मार दिया। ऐसा मारा कि लोहे की सलाख अंदर चली गई। मेरे दोस्तों सुनना, तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम शमुर। जिसका नाम क्या? शमुर। वो आया, हाथ में तलवार है, हजरत हुसैन के गर्दन को काटा और तलवार की नोक पर उसको खड़ा किया और कहा हम लोग जीत गए। क्या कहा? हम लोग। मेरे प्यारो, पीछे हजरत हुसैन का लश्कर था ना, ज़ैनुल आबिदीन। बोलो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आवाज आई, हो बदबख्तो, तुम जीते नहीं हो, हारे हो। हमारे हुसैन, हमारे अब्बा हुसैन जिंदा थे तब भी गर्दन ऊपर थी, आज शहीद हो गए फिर भी गर्दन तो ऊपर ही नजर आ रही है, तलवार की नोक पर ऊपर ही तो नजर आ रही है ना। मेरे प्यारो, मुझे कहने दो, अब बुरा नहीं मानना। हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरआ, सिनान, शमुर। जुरआ वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक।
بولو کون تھا بدبخت؟ زرع، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ رات وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے. ارے گھر والے اس کو کہتے تھے ارے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا. کہا تم نہیں دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں حسین مارنے کے لیے آ رہے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک. اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا، بولو بولو، بازو کاٹنے والے کا انجام. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری. اللہ اکبر. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ارے میرے پیارو، لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے، وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا. اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سینان پر عذاب آیا. لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے، اس کے بعد پاگل ہو گیا. کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا، ایسا پاگل ہو گیا، کپڑے اتارتا تھا، ننگا گھومتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا. پیشاب کرتا تھا اسی کو چاٹتا تھا، پاخانہ کرتا تھا اسی کو چاٹتا تھا. لوگ لات مارتے تھے، لات مارتے تھے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا. 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا. تیسرا کون تھا؟ شمر. اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا، اللہ نے ایسا پھٹکا، ایسا پھٹکا. لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا. اور وہ کہتا تھا، او فخر کے ساتھ کہتا تھا، میں حسین کے گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا. 15 دن تک کچھ نہ ہوا. 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے بھاگو بھاگو، سب ہٹتے. جنگلی سور آئے ہوئے. کہاں سے؟ جنگل سے. اتنے سور آئے اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا، اتنا مارا، اتنا کاٹا کہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا. کس نے ختم کر دیا؟ سوروں نے. یہ کون تھے میرے پیاروں؟ ذرا سننا، یہ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا؟ حالانکہ ہاں میرے پیاروں، یہ شمر، سینان، زرع، یہ تو میں 3 کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا. لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں، بولو دکھایا کہ نہیں. اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا، دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا، تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا. صحیح بات؟ غلط بات؟ صحیح. اب میرے دوستوں، آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں، آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ، میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری سوال، حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے. چوکھی بات ہے بھائی، میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا، کل واپس کہیں اور جاؤں. کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو؟ آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ. کیوں؟ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں، مکان ہے، باغ ہے، کھیت ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نہ. اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی، کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے، تم جنت کے پھول ہو، تم جنت کی خوشبو ہو، تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے، دین دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو، کتنے جواب؟ نہیں بولو، اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا.
ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے، راستے میں روکنے والوں نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، وہ فرزدق شاعر نے روکا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا، نبی کا نواسا، حق کے واسطے قدم اٹھایا، میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا، اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا، لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ایک ہی وجہ تھی، گناہ کو برداشت نہیں، ساتھ میں بولو، گناہ کو برداشت۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا، سنو بھائی سنو، آخری بات سن لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا، ارے بولو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا، لیکن گناہ کو برداشت۔ اب میرے دوست اب تو چلو فیصلہ کرو، فیصلہ کرو بھائی، کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے؟ فیصلہ ہو گیا، ہو گیا۔ جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے، اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے۔ معاملہ صرف گناہ کا تھا، ارے بولو نا، معاملہ صرف، ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، ارے یہی چاہتا تھا نا، یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں، جو شراب پیتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو عیاشی کرتا ہو، نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا، گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت بس یہ گناہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ۔ کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ، باہر ہو رہا تھا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا، کسی نے کہا حسین چلے جاؤ، تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا، اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے۔ میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے، جنوب کے بھی نبی ہے، میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے، میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، اور سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں، جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا، نبی کا نواسا اس کو برداشت۔ اب بتاؤ میرے پیاروں، کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا۔ سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھے، میرے سوال کا جواب دے۔ اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے، اللہ کی قسم حسینی ہے۔ یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن جن کے گھروں میں ہے، حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا، تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیاروں، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، حسینی ہے، بولو بولو حسینی ہے۔ جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے، حسینی ہے۔ جن کے گھر میں ٹی وی ہے، حسینی ہے۔ جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں، حسینی ہے۔ ہمارے یہاں تو شادی کا موسم آئے، ایک گانا بجانا، اچھلنا کودنا، یہ حسینی ہے۔ میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کون؟ حضرت علی۔ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ ارے بولو نا، کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو، میں آخری بات بتا دوں، اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے نا؟ ایک حضرت علی کا ایمان، اوہو شیر خدا، ارے حضرت علی پر تو اگر بولنے جاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، علی وہ تھے، حضرت علی وہ تھے جن کو کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات کون سی گزاری؟ آپ نے زندگی میں سب سے اچھی رات، میرے کو اور آپ کو پوچھو تو وہی رات اچھی، پھر دکھی کا دکھی۔ اب میرے دوستو آ جاؤ، شہید کربلا، ساتھ میں ایک مرتبہ پیار سے کہہ دو حسین کا دامن، نہیں پیار سے کہہ دو حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ میرے پیارے، حسین بہت پیارے، اللہ کی قسم حسین اتنے پیارے
لکھا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں گئے 10ویں محرم جمعہ کا دن، بولو کون سا دن؟ حضرت حسین نے فجر کی نماز پڑھائی. دیکھو سنتے رہنا ایک ایک کلمہ. حضرت حسین نے فجر کی نماز پڑھائی. ساتھ میں بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز. فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین سامنے والوں کے پاس گئے. سننا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی، بولو ساتھ میں بولو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا سامنے والوں سے کہ ہم باتوں پر آ جائیں، کن باتوں پر فیصلہ کرنا. لیکن میرے پیاروں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے جو باتیں بتائی گئی، ہوا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو بھی بات آتی گناہ، جو بھی بات آتی گناہ، جو بھی بات آتی گناہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے والوں کو للکار کر کہا، میں نبی کا نواسا گردن کٹا سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس اتنا کہنا تھا کہ سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو تلوار. میرے پیاروں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیاری جماعت تھی، کتنے تھے؟ ایک روایت میں ملتا 75 تھے، ایک روایت میں ملتا 125 تھے، ایک روایت میں ملتا 150 تھے، ایک روایت میں ملتا 250 تھے. 250 سے زیادہ تو نہیں تھے نا. اور اس میں پیاری پیاری بہنیں تھی، پیاری پیاری مائیں تھی، پیارے پیارے بچے تھے. حضرت حسین کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور سامنے ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت ہے 8000 تھے، 10,000 تھے، 15,000 تھے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ 40,000 کا لشکر تھا. اور یہاں کتنے تھے؟ پونے. اب معاملہ کیا ہوا؟ جب مقابلے کا وقت آیا نا، سننا عجیب بات ہے، دل کو ہلا دینے والی بات ہے. مقابلے کا وقت آیا تو طے ہوا کہ تمہارا ایک آدمی اور ہمارا ایک آدمی، بائی ون ہمارا ایک ہوگا، تمہارا ایک ہوگا، ہمارا ایک ہوگا، تمہارا ایک ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنکھوں میں آنسو ہے، اپنی مبارک جماعت سے پوچھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک جماعت سے پوچھا، ہم میں سے ایک آدمی کو جانا ہے، وہاں سے ایک آدمی آئے گا، مقابلہ ہوگا، بتاؤ کون جائے گا؟ میرے دوستو، حضرت حسین کی جماعت میں ایک 75 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے حضرت غرید. کیا نام ہے؟ حضرت غرید. انہوں نے کہا انا میں جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا منی المبارز کون میدان میں اترے گا؟ حضرت غرید نے کہا میں اتروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا آپ بوڑھے ہو، آپ جاؤ گے؟ کہا اے حسین، اے نبی کے نواسے، بوڑھا ہوں لیکن تیری محبت میں جاؤں گا تو خدا جوان بنا دے گا. تیری محبت میں جاؤں گا، خدا مجھے جوان بنا دے گا. حضرت غرید گھوڑے پر بیٹھے اور یہ گھوڑا سٹ پٹا کے جو دوڑا ہے، وہاں سے ایک، یہاں سے تو سامنے سے کیا آواز آئی؟ او غرید کو واپس بھیجو، ارے یہ بوڑھے میاں کو واپس بھیجو، کوئی جوان کو سامنے آنے دو، ہم جوانوں سے لڑیں گے، بوڑھے میاں کے ساتھ نہیں لڑیں گے. حضرت غرید گھوڑے پر تھے. کہا آؤ، یہ وہ بوڑھا ہے جس کو اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت دی ہے. نعرہ تکبیر. سنتے جاؤ. حضرت غرید نے فرمایا یہ وہ بوڑھا ہے جس کے سینے میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت دی ہے، آنے دو. ایک آیا، حضرت غرید نے اس کو نمٹایا، دوسرا آیا نمٹایا، تیسرا آیا نمٹایا، 50 کو نمٹا دیا. 50 کو نمٹا دیا. حضرت غرید نے کہا میں وہ حسینی ہوں، بولتا ہوں زمین پر، اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمان پر. کتنوں کو نمٹایا؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 50 کو نمٹا گیا، ایسا نہ ہو کہ ایک ایک جاتا جائے اور نمٹتا ہی چلا جائے، اس سے آپس میں مشورہ ہوا، سب ہلہ بولو، ساتھ میں ٹوٹ پڑو. ارے میرے پیارو، ساتھ کے سب ٹوٹ پڑے. کسی کے ہاتھ میں برچھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس لوہے کی سلاخ ہے. حضرت غرید کو مارا. جب یقین ہو گیا کہ اب ختم ہونے والے، حضرت غرید زمین پر ہے اور آواز کیا آ رہی ہے؟ اے حسین ذرا ادھر آ جاؤ، اے حسین ذرا ادھر آ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، حضرت غرید کے پاس بیٹھ گئے. حضرت حسین رونے لگے، اے میرے ابا، یعنی آپ تو باپ کے درجے میں ہو غرید. حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا، بہت تکلیف اٹھائی نا، بہت تکلیف اٹھائی نا. تو کہا ہاں حسین تکلیف اٹھائی، بدلہ بھی مل گیا. تکلیف اٹھائی، اس کا بدلہ بھی مل گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غرید آپ کو بدلہ کیا ملا؟ کہا آسمان کی طرف دیکھ تو صحیح. حضرت حسین فرماتے تاریخ میں لکھا میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میرے نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا. اور غرید کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا. میرے نبی مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، میں حسین کا وفادار نکلا. جیا تو حسین کی محبت میں، اور جا بھی رہا ہو تو حسین کی.
میرے دوستوں پھر مقابلہ وہی ایک کا ایک مقابلہ چلتا گیا یہاں تک کہ جمعہ کا وقت آ گیا. بھائی جمعہ کا دن تھا, فجر کے بعد کون سی نماز کا وقت آئے گا؟ جمعہ. لیکن کربلا گاؤں ہے اور گاؤں میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی نہیں, اس لیے حضرت حسین نے فرمایا ظہر کی نماز ہوگی اور ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا. بھائی اپنی جماعت میں حضرت حسین نے کون سی نماز پڑھائی؟ ساتھ میں بولو, کون سی نماز پڑھائی؟ تو بہت پتے کی بات ہے, ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز کے بعد امام حسین مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور کیا فرمایا؟ او میرے پیاروں یہ بہت مشکل کام ہے. کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار. اور میرے دوستوں وہ ہماری طرح بیٹھے نہیں تھے. علی اکبر کو جہاں حکم ملا پلک جھپکنے کے برابر تیار ہو گئے اور گھوڑے پر بیٹھے اور کہا ابا کب سے انتظار کرتا تھا, میرا نام کب لینے والے ہیں. جب گھوڑے پر بیٹھے اور جانے لگے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا. حضرت حسین عمر بھی کتنی 17 یا 18 سال, علی اکبر 16 17 18 الگ الگ روایتیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بیٹے ادھر آ, جانے سے پہلے آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو بتا کر جا, آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو بتا کر جا. میں بھی آخر باپ ہوں, تو جائے گا لیکن واپس تو نہیں آئے گا نا. یہ کہہ کر پیشانی کو چوما. ارے علی اکبر, بولو علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے اور سٹپٹاتے ہوئے جو گئے ہیں. تھوڑی دیر میں میرے پیاروں خبر ملی سارے کے سارے ٹوٹ پڑے ہیں اور علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیاروں حضرت حسین کو پتا چلا کہ دونوں ٹکڑوں کو پھینک دیا ہے. وہ حضرت حسین تھے, وہ باپ کا جگر ہوگا, وہ باپ کی تکلیف ہوگی. حضرت حسین گئے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اپنے بڑے بیٹے کے دونوں مبارک ٹکڑوں کو لیا اور اس کے بعد ایک کونے میں رکھا, اس کے اوپر چادر رکھی. ابھی تو حضرت حسین کچھ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیچھے سے خیمے سے آواز آئی, خیمے سے آواز آئی, حسین اندر آؤ, حسین اندر آؤ. عورتوں کی آواز تھی اندر آؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہانپتے کانپتے گئے, میرے خیمے میں کیا ہوا؟ کہا آپ کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر اب پانی نہیں ملتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی. میرے پیاروں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ہمارے بھی دودھ پیتے بچے ہیں نا, ہماری بھی اولاد ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا اتنا خوبصورت, اللہ کی قسم اتنا خوبصورت علی اصغر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو لیا, اپنے سینے سے یوں لگایا اور دوڑے آخر باپ کی محبت تھی, دوڑے سیدھے دشمنوں میں چلے گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا, تم کو مجھ سے دشمنی, مجھے مارو لیکن میرے بیٹے کو تو پانی پلا دو, یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا, سامنے سے تیر آیا اور بچے کے دماغ پر لگ گیا. دوسرا تیر آیا بچے کے سینے پر لگا. حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے, میرے پیاروں دماغ پر تیر اور سینے پر تیر. حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں سے نکالنا تھا, خون کا پھوارا نکلا اور بچے نے اپنی جان دے دی. انا للہ و انا الیہ. میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو لکھا ہے ہم پڑھے اور کیسے بولے. ہماری بھی اولاد ہے نا, میرا بھی بچہ ہے. اگر میرے بچے کو میں اس حال میں دیکھوں, بتاؤ کوئی باپ برداشت کرے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے جو انتقال کر گئے ہیں ان کو گود میں اٹھائے. حضرت حسین آ رہے, جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے, وہیں کے بازو میں اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو رکھا. حضرت حسین بیٹھ گئے. میرے دوستوں حضرت حسین بیٹھ گئے, اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر, اپنا دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر, اور حضرت حسین نے کیا فرمایا, اے میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. اے میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. اے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد آتا ہے, تمہارا رونا بھی مجھ کو یاد آتا ہے. اور تم بڑے بیٹے کو کہا, تو پیار سے کبھی میری داڑھی کو پکڑ لیتا تھا, کبھی چھوٹا بیٹا میرے سینے سے لگ جاتا تھا. میں بھی تو باپ ہوں نا باپ, میں تم دونوں بچوں کو بھولا نہیں ہوں. اے میرے بچوں سننا, اے میرے بچوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا, لیکن کروں کیا, آج نانا کی محبت آگے ہو گئی ہے اور تمہاری محبت پیچھے ہو گئی ہے. میرے پیاروں سوچو, حضرت حسین اٹھے, باپ تو باپ ہی ہوتا نا, اٹھ گئے, پھر ایک چادر لی, چھوٹے بیٹے کے اوپر چادر رکھی, بڑے بیٹے کے اوپر چادر رکھی, واپس آئے اور اپنی قوم کو کیا کہا, تھوڑی دیر اجازت دو, ایک بار پھر چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں جانے والا ہوں, میں آخری مرتبہ میرے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتا. پھر سے چادر مبارک اٹھائی, اپنے چھوٹے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا, بڑے بیٹے کی پیشانی کو چوما, پھر واپس آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے. کہا میری تلوار لاؤ.
وہ پرانی تلوار لاؤ جو اندر رکھی ہوئی. پرانی تلوار لائی گئی جس کا دستہ بھی ٹوٹا ہوا تھا, وہ تلوار لائی گئی. کسی نے کہا کہ حضرت تلوار لے کر جاؤ تو اچھی لے کر جاؤ. کہا نا, اس سے اچھی کوئی تلوار نہیں ہوگی. یہ میرے ابا شیر خدا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے. میرے ہاتھ میں تلوار ہے, میرے ابا شیر خدا علی مرتضیٰ کی. پھر کہا وہ بکسے میں سے چادر نکالو. ایک بکسا تھا, کہا کھولو اس میں سے چادر نکالو. اور لمبی چادر نکالی گئی. حضرت حسین نے وہ چادر کو لیا, ایسے اس میں لپٹ گئے اور کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا. اور اپنے بدن کے اوپر وہ چادر کو لپٹ لیا اور اس کے بعد میں کہا وہ کالا امامہ لاؤ. ہم حضرت حسین خود گئے, وہ کالے امامے کو اٹھایا, اس کو اپنی سر سے لگایا, اپنی بوسہ دیا اور امامے کو پہنا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ. او میرے پیارو, مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے ہیں, اکیلے تھے, سامنے 40,000 تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا ہے. کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے کہ اکیلا انسان 40,000 کا 4 گھنٹے کیسے مقابلہ کرے, مجھے کہنے دو, میں کہوں گا حسین نہیں تھے, وہ علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین نہیں تھے, وہ فاطمہ کی چادر مبارک مقابلہ کر رہی تھی. ارے حسین نہیں تھے, وہ نبی کا مبارک امامہ مقابلہ کر رہا تھا. کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا؟ مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے تک نبی کے نواسے, علی کے نور نظر, فاطمہ کے لگتے جگر, ہمارے نبی کے پارے اتنے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرتے. مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے میں 72 تلوار کے زخم سر سے لے کر پیٹ مبارک تک لگے ہوئے. میرے پیاروں, پورا سینہ چھلنی ہو گیا, لہو لہان, آپ کے ہونٹ پر برچھے مارے گئے, لہو لہان ہو گئے میرے پیاروں. لیکن 4 گھنٹے کے بعد جب دیکھا کہ سورج غروب ہوگا تو کون سی نماز کا ٹائم آئے گا؟ مغرب. سورج ڈوب جائے گا تو کون سی نماز کا ٹائم آئے گا؟ مغرب. تو کون سی نماز بچ گئی؟ یعنی اصل کی آخری گھڑی چل رہی نا. حضرت حسین نے بڑے پیار سے تلوار کو زمین پر رکھا, سامنے والوں کو کہا, بہت سننے کی بات ہے, سامنے والوں کو کہا قفو علی مقامکم, ٹھہر جاؤ. حضرت حسین نبی کے نواسے نے کہا ٹھہر جاؤ, مقابلہ تو ہوگا, لیکن اثر کی نماز تم بھی پڑھ لو اور میں بھی پڑھ لوں, نماز تو باقی ہے نا. اور کہا کہ لاؤ ذرا پانی دے دو, میں وضو کر لوں, اثر کی نماز پڑھ لوں. کہا پانی نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں, میں تیمم کروں گا. پورا بدن لہو لہان ہے, خون کے فوارے بہتے ہیں. آپ نے تیمم کیا, بولو آپ نے, اور کیا کہا میں پڑھتا ہوں, تم لوگ بھی پڑھو نا. تو وہاں سے آواز آئی, سنو, سامنے سے آواز آئی, اے حسین تم پڑھ لو, ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پڑھ لو, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. اس سے معلوم ہوا محبت کرنے والا نماز پڑھتا ہے اور نہ پڑھنے والا کہتا ہے میرے کو ضرورت. اب آپ لوگ بتاؤ, آج فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ نے؟ آج بیان میں آئے ہو نا, بتاؤ نا فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو کہتا ہوگا مولانا آج کی بات کرتا, وہ عید کے دن پڑھی, اس کے بعد میں نے فجر نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے تیرے کو نماز کی ضرورت نہیں. یہ حسین کا اپوزیشن, اور جو فجر میں آ گیا وہ حسین کے فیور میں. بھائی فیصلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ محبت سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب سننا, سامنے سے آواز آئی پڑھ لو, ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ارے قربان جاؤ, نبی کے نواسے تھے, اللہ اکبر کہو نا, اللہ. کون سی نماز شروع ہوئی؟ میرے ساتھ میں کہو, کون سی نماز شروع ہوئی؟ اور ساتھ میں کہو کس طرح شروع ہوئی؟ اللہ اکبر. حضرت حسین نے اپنے ہاتھوں کو باندھا, خون کا پھوارا بہتا, پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے, پھر سمع اللہ لمن حمدہ, پھر اللہ اکبر. حضرت حسین پہلے سجدے میں گئے. جب سجدے میں گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے مارو ابھی مارو, ورنہ ایک بار نماز پڑھ لیں گے وہ طاقت لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہمارا مقابلہ مشکل ہو جائے گا, مارو. جب انہوں نے آواز دی مارو تو 3 نالائق کمینے بدبخت آگے نکلے. کتنے؟ میں آپ کو نام کے ساتھ بتاؤں گا. 3 کمینے, نالائق, بدبخت, جہنمی, 3 نکلے, آگے نکلے. اس میں سب سے پہلا نکلا زرعہ. کیا نام ہے اس کا؟ وہ آیا, میرے پیارو ایسا گندا کام کیا. آیا, حضرت حسین کہاں ہے؟ امامہ کن کا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ زرع آیا, اس نے امامہ لیا اور اس کو اڑا دیا. امامہ اللہ کے رسول کا امامہ, یہ وہ امامہ تھا جس کو تو جبرائیل بھی آسمانوں پر چوما کرتے تھے. وہ امامہ, وہ زرع آیا, اس نے امامے کو اڑایا.
اور حضرت حسین کے بال مبارک کو پکڑ کے یوں بٹھایا اور تلوار سے دونوں بازو کاٹ لیے. اللہ اکبر. میرے پیارو سوچو, کبھی میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچو. ایسے حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین کا تو سینہ تو چھلی ہو گیا تھا, دونوں بازو کو کاٹے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری تو دوسرا بدبخت آیا جس کا نام تھا سینان. جس کا نام کیا تھا؟ سینان. وہ آیا, اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی, وہ لوہے کی سلاخ لایا اور حضرت حسین کے سینے پر مار دی. میرے پیاروں, حضرت حسین کے سینے پر ایسی زور کی لوہے کی سلاخ پڑی تو تیسرا بدبخت آیا جس کا نام تھا شمر. اس نے تلوار لیا اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی تلوار کو, حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار سے جدا کیا. السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.